اور پھر دوستو، چونکہ درود و سلام اللہ کی سنت، باقی سارے فرائض اور عبادات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ اب سنت الہیہ اور سنت نبوی میں ایک اور فرق ہے۔ رسول مخلوق ہیں، مخلوق کے طریقے رب کے طریقے میں فرق ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال یعنی تمام عبادتیں اور فرائض وہ مقید بالہیئت اور مقید بالزمان ہے، اور اللہ کی سنت نہ مقید بالہیئت نہ مقید بالزمان۔ مثلا نماز، فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کے لیے وقت مقرر، وقت پر پڑھی تو ادا، وقت گزر گیا تو سورج چڑھنے سے پہلے پڑھ لی تو فجر ادا، اور سورج چڑھایا 1 منٹ کے بعد چڑھ گیا سورج قضا، سورج غروب سے پہلے پڑھ لی تو عصر ادا، ڈوب گیا سورج تو قضا، رات چھانے سے پہلے پڑھ لی تو مغرب ادا، رات چھا گئی تو مغرب قضا، فجر کے طلوع سے پہلے پڑھ لی تو عشاء ادا، طلوع فجر کا ہو گیا صبح صادق تھا تو عشاء۔ نماز کے لیے ادا ہے، وقت پر پڑھی، ورنہ قضا۔ فرمایا لوگو، نماز میرے محبوب کی سنت ہے، اس عمل کے لیے ادا بھی ہے قضا بھی ہے، مگر محبوب پر درود و سلام میری سنت ہے، یہاں فقط ادا ہی ادا ہے، کوئی قضا نہیں۔ نماز کے لیے حیات بھی مقرر ہیں، صحت مند ہو، فرض بیٹھ کے پڑھ لیے ادا نہیں ہوں گے، بھئی یہ کام کھڑے ہو کے کرو، یہ کام بیٹھ کر کرو، وہاں کھڑے ہونے اور بیٹھ کر کرنے کے فرق ہیں، چونکہ نبی کی سنت ہے۔ مولا تو درود و سلام میں بھی کوئی ایسی شرط ہے؟ فرمایا نہیں، یہ کھڑے ہونے اور بیٹھنے کے فرق نبی کی سنت اور عبادتوں میں ہیں، مگر میرے محبوب پر درود و سلام میری سنت ہے، ہر شرط سے پاک ہے، ہر قید سے پاک ہے، جس کا جی چاہے بیٹھ کے پڑھے، جس کا جی چاہے کھڑا اٹھ کر پڑھے، کھڑے ہو کر بھی قبول ہے، بیٹھ کر بھی قبول ہے، شرطیں اٹھا دی۔ مسلمانوں، تم جھگڑے کرتے پھرتے ہو، جی بیٹھ کر پڑھا تو قبول ہو گیا، کھڑے ہو کر پڑھا تو قبول، یہ شرطیں کہاں سے نکال لی؟ رب نے تو پیدا نہیں کی تھی، فرشتوں نے پیدا نہیں کی تھی، رسول پاک نے پیدا نہیں فرمائی تھی، حکم کو یوں مطلق رکھا، اللہ نے اپنی سنت ٹھہرایا، فرمایا شرط ہے ہی نہیں۔ اور پھر جو بیٹھنے والے فرشتے ہیں وہ بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہیں، اور جو قیام والے فرشتے ہیں وہ سلام حالت قیام میں کرتے ہیں، وہ کھڑے کھڑے پڑھتے ہیں، سو جو بیٹھ کے پڑھے وہ بھی سنت ہے، جو کھڑے ہو کر پڑھے وہ بھی سنت ہے۔ جب بیٹھ کے پڑھو تو یوں خیال کر لیا کرو کہ جیسے سگ مالک کے دروازے پر زوزانو بیٹھتا ہے، جیسے سگ کتا مالک کے دروازے پہ لقمے کی انتظار میں بیٹھتا ہے، یوں دھیان کر لیا کرو۔ جب کھڑے ہو تو یوں خیال کیا کرو جب سائل مالک کی آمد کے انتظار میں سراپا انتظار کھڑا ہوتا، سراپا ادب کھڑا ہوتا، یہ محبوب پر درود و سلام ہے، اس میں نہ بیٹھنے کی شرط ہے نہ کھڑے ہونے کی شرط ہے، نہ آہستہ نماز کے لیے شرط ہے۔ فجر کی نماز جماعت سے امام پڑھا رہا ہے، آہستہ پڑھ لی نہ ہوئی، مغرب عشاء کی آہستہ قرات کر دی نہ ہوئی، اور زور اثر میں اونچا پڑھ لیا نہ ہوئی۔ اللہ کی عبادتوں میں اونچا پڑھنا بھی ہے، آہستہ پڑھنا بھی ہے، مگر وقت الگ الگ مقرر ہیں۔ مولا تیرے نبی پر درود و سلام میں بھی کوئی ایسی شرط ہے؟ فرمایا نہیں، میری سنت ہے، آہستہ پڑھو تب بھی قبول، اونچا پڑھو تب بھی قبول، اکیلے پڑھو تب بھی قبول، مل جل کر پڑھو تب بھی قبول۔ نماز عربی میں ہے، اردو میں پڑھ لی نہ ہوئی، ہندی میں پڑھ لی نہ ہوئی، میرے محبوب پر سلام بھیجنا ہے، عربی میں پڑھو تب بھی قبول، اردو میں پڑھو تب بھی قبول، ہندی میں پڑھو تب بھی قبول، نثر میں پڑھو تب بھی قبول، نظم میں پڑھو تب بھی قبول، حسان بن ثابت کی زبان میں پڑھو تب بھی قبول، امام شرف الدین بصیری کی زبان میں پڑھو تب بھی قبول، اور شاہ احمد رضا کی زبان میں پڑھو تب بھی قبول۔ محبوب پر درود و سلام بھیجنے کا معاملہ ہے، اس میں ہم نے قید اور کوئی شرط بنائی نہیں، ان میں جو قیدیں اور شرطیں لگائے وہ خود کو منصب خدائی پہ بٹھانا چاہتا ہے،
وہ خود کو خدا بنا رہا ہے، جو شرطیں اور قیدیں اضافہ کر دے وہ خود دین بنا رہا ہے، نیا دین بنا رہا ہے اللہ کے دین میں۔ تو یہ ساری شرطیں حضور کے درود و سلام کے لیے اٹھا دی، بولیے نا، اٹھا دی۔ ہر حال میں پڑھو، ہر حال میں پڑھو، ہر ذوق میں پڑھو، اور جس طرح پڑھو پہنچتا ہے۔ یوں ہی بے دھیانی میں پڑھ لو تو پہنچا دیا جاتا ہے، اور ذرا دھیان سے پڑھ لو تو خود سن لو۔ اور بے دھیانی میں پڑھ لو تو جب آپ نے دھیان نہیں کیا تو وہ دھیان کیوں کریں گے؟ ان کو فرشتے پہنچا دیں گے، سمجھے نہیں آپ بات؟ جب آپ نے دھیان نہیں کیا تو وہ سننے والے دھیان کاہے کو کریں؟ سنتے تو ہیں مگر وہ بھی دھیان نہیں کریں گے، فرشتے پہنچا دیں گے۔ اور تم ذرا دھیان سے پڑھ لو تو حضور تو پہلے ہی دھیان فرمانے والے ہیں، وہ خود سن لیں گے۔ اس پر بھی جھگڑے، جی سبحان، اس پر بھی جھگڑے کر دیے، اس پر بھی جھگڑے کر دیے کہ خود سنتے ہیں یا پہنچایا جاتا ہے۔ ارے دین کا کوئی مسئلہ جھگڑے سے پاک بھی چھوڑا ہے؟ کوئی ایک حصہ تو جھگڑے سے پاک چھوڑا ہوتا؟ ہم ٹھیکیدار ہیں اس بات کے، ہم سے پوچھا جائے گا کہ خود سنتے ہیں یا پہنچایا جاتا ہے؟ نادان، یہ خدا کی عزت کی قسم ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ خود سنتے ہیں یا پہنچایا جاتا ہے، ہم سے تو پوچھے جائے گا نادان تو نے پڑھا کتنا، پڑھا کتنا ہے؟ انہیں تو پہنچایا جاتا ہے، تو پہنچائے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں سنتے، وہ تو ان کی بارگاہ کا ادب ہے، وہ تو ان کی بارگاہ کا ادب ہے کہ سب کچھ جانتے ہوں پر پھر بھی فرشتے خدام بن کے رجسٹر پیش کریں کہ آقا فلاں فلاں غلام کا سلام آیا ہے، فلاں فلاں غلام کا درود آیا ہے۔ یہ تو اس دربار کی عظمت ہے۔ کیسے؟ اسی طرح جیسے رب ہمارے ہر عمل کو دیکھتا ہے، مگر اس کی بارگاہ الوہیت کا ادب ہے کہ فرشتے رجسٹر پیش کرتے ہیں کہ مولا فلاں فلاں نے یہ عمل کیا ہے۔ تو عمل پیش ہوتے ہیں کہ نہیں فرشتے لے کر اللہ کے پاس؟ بولیے۔ تو اللہ جو فرشتے کی اللہ کی بارگاہ میں فرشتے عمل پیش کرتے اور پہنچاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ لیا جائے گا خود نہیں دیکھتا اللہ؟ خود دیکھتا تو فرشتے کیوں پہنچاتے؟ ناداں یہ بات کہاں سے نکل آئی؟ شیطان طرح طرح کی باتیں سجاتا ایمان کو برباد کرتا ہے۔ فرشتے پیش کرتے ہیں، یہ اس کی بارگاہ کا ادب ہے، یہ اس کی عظمت ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے، عالم الغیب والشہادہ، مگر فرشتوں کو اس لیے پیش کرواتا ہے کہ فرشتوں گواہ بن جاؤ، گواہ بن جاؤ۔ جب فرشتے پلٹ کر آئیں وہ پوچھتا ہے بتاؤ نیچے سے آئے ہو میرے بندوں سے مل کر، بتاؤ تو صحیح میرے بندے کیا کر رہے تھے، پوچھتا ہے۔ صحیح بخاری میں فرشتے کہتے ہیں مولا تجھے یاد کر رہے ہیں، تیرا ذکر کر رہے تھے۔ مولا کریم پوچھتا ہے اچھا انہوں نے مجھے دیکھا ہوا ہے؟ نہیں مولا دیکھا تو نہیں، تو دیکھے بغیر اتنا یاد کر رہے تھے، دیکھ لے تو پھر عالم کیا۔ ہائے ہائے، وہ تو اس لیے پیش کیے جاتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں تاکہ بات بات پر فرشتے گواہ بن جائیں۔ اور پھر کہتا ہے مولا فرشتوں گواہ بن جاؤ، اس ذکر والوں کی مجلس میں جتنے بیٹھے تھے سب کو بخش دیا، سب کو بخش دیا، اس لیے کہ پہلے گواہ بنا لیتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے۔ ایک فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے، صحیح بخاری میں عرض کرتا ہے باری تعالیٰ ایک پوائنٹ آف آرڈر ہے، نقطہ استحقاق ہے، کھڑا ہو جاتا ہے بھئی تمہارا استحقاق کیا ہے؟ باری تعالیٰ اس مجلس میں آپ نے ساروں کو ہی بخش دیا، وہاں تو ایک آدمی دہی لینے جا رہا تھا، وہ قصاب کی دکان پر گوشت خریدنے جا رہا تھا، سبزی لینے جا رہا تھا، اپنی کسی گھر کی ضرورت کے لیے جا رہا تھا، گزرتے گزرتے اس نے دیکھا کہ یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، دیکھیں تو صحیح کیا کون لوگ ہیں کیا کر رہے ہیں، یوں ہی بس کھڑا ہو گیا دیکھنے کے لیے، وہ اس مجلس کی خاطر نہیں آیا تھا، یوں ہی کھڑا ہو گیا، تو آپ نے اس کو بھی بخش دیا۔ فرمایا تمہارا کیا جاتا ہے، تمہارا کیا جاتا ہے؟ وہ ان لوگوں کے پاس کھڑا ہو گیا تھا کہ جن لوگوں کی مجلس میں جو آ جائے تو وہ بدبخت نہیں رہتا، اس کی جھولی بھر دی جاتی ہے، لا یشقی بہم جلیس، ان کے جلیس بھی بخشے جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں فرشتوں کو اس لیے پیش کرتے ہیں کہ گواہ بن جائیں۔ اب بات سنیں، گواہ بن جائیں، بس آقا کے حضور ملائکہ
اس لیے درود و سلام کے رجسٹر پیش کرتے ہیں کہ اوپر جو آقا کرم فرمانے والے ہیں اس پر گواہ بن جا. ہر روز درود و سلام پیش ہوتا ہے آقا کے.